پر نہیں تھا. جو محمد مصطفیٰ پر جب ایمان لے کر آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے لوگوں آمنون، اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایک دوسرے پر چڑھ کر محبت کر کر ایمان لے کر آئے. کہ آگے بڑھنے کے لیے وہ لڑتے ہیں، اپنی جان دینے کے لیے آگے بڑھ جاتے، اپنی جان دینے کے لیے آگے بڑھتے، کبھی مال دولت دینے کے آگے بڑھتے، کبھی ماں باپوں کو چھوڑا، کبھی گھر بار چھوڑا، کبھی بیڑیاں بندھی پیروں میں، کبھی مزدوریاں کرنے کے لیے تیار ڈبل سے ڈبل، لیکن نبی پہ ایمان نہیں چھوڑا، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، کوئی حالت میں نہیں چھوڑا نبی کا ساتھ. اور ہر لمحہ سوچتے لے کہ اللہ ہمارے نبی کے حیاتی کے اندر بچے سے لے کے بوڑھا تک، بوڑھا سے لے کے جوان تک یہی سوچتا تھا کہ سرکار کے پہلے ہمارا دنیا سے رخصتی ہو اور ہمارے جنازے کی نماز اور قبر میں نبی اتارے. سب کی خواہش ہوتی تھی. کیوں؟ ہر ایک انسان چاہتا دنیا کے اندر کہ جب میں مروں تو مجھے کوئی نیک انسان قبر میں رکھے اور نیک انسان کے سامنے مروں تو میرے لیے دعا کرے. وہ تو ثابت ہوتا ہے کہ دعا سب سے افضل چیز ہے. کیا چیز ہے؟ افضل چیز دعا. دعا ایک ایسی نعمت اللہ عز و جل نے فرمائی ہے جس سے بڑھ کر دنیا میں کچھ موجود نہیں. دنیا ایک ایسی نعمت، دنیا ایک ایسی نعمت، آخرت ایک نعمت، لیکن سب کا افضل دعا سب سے ہے. اب دعا میں ایک اللہ عز و جل خود موجود ہے. کیا موجود ہے؟ اللہ عز و جل. دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے خبر ہے؟ کسی کے لیے عہد کر لینا، پرمٹ دے دینا. تو سب سے پہلے اللہ عز و جل نے کسی کو دعا کری ہے تو خود محمد مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ محبوب یا ایھا النبی رحمۃ اللہ برکاتہ، اے میرے نبی تجھ کو تیرے رب کی سلامتی ہو. کیا فرمایا؟ اے میرے نبی تجھ کو تیرے رب کی سلامتی ہو. کیونکہ اس کا رب خود وہ تھا جو دعا دینے والا ہے، اور رب نے خود رب کی سلامتی ہو تو خود کی دعا خود کسی قبول کرتا ہوگا. تو سب سے افضلیت پہ کوئی چیز ہے وہ ہے دعا. جسے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کا جلال اللہ عز و جل نے بہت جلالی بنایا تھا. اتنا جلالی موسیٰ علیہ السلام کو بنایا تو حد بھی کرتا کہ آپ ملکن موت کو لڑنے تیار ہو جاتے. آپ نے اپنے بڑے بھائی کو حدیث و مادہ مارنے تیار ہو گئے. تو اتنا کرنے کے باوجود اللہ سین کرتا ان کی جلالی کو. کیا کرتا؟ سین کرتا. سب چیز سین کرتا. کون؟ نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے. نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے. اللہ ان کے جلال کو سین کرتا. ایسا وقت آ گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ عز و جل کے پہلے فرشتے اور اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ آج خبردار شانتی سے بات کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اے موسیٰ آج سوچ سمجھ کر بات کرنا. اے مولا آج تک تو نے مجھے ایسا کہا نہیں، آج مجھ کو تو کیوں ایسا کہتا ہے کہ سوچ سمجھ کر شانتی سے بات کرنا؟ ابھی تک تو میں نے ہمیشہ جلال سے بات کری، میری رشتے سے بات کری. بولے اس وقت جس کے جلال سے، جس کے حساب سے میں تیری دعائیں قبول کرتا، تیری جلالی سنتا تھا، آج وہ دنیا میں نہ رہی. بولے کون؟ تو فرمایا تو جب کوئی طور پہ آتا تھا تو تیری ماں مصلی بچھا کر تیرے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی اور کہتی تھی مولا میرا موسیٰ جلال میں ہے، اس کا اخلاق جلال میں ہے اور موسیٰ تجھ سے کلام کرنا رہا ہے. اے مولا میں چاہتی ہوں تو اپنی رحمت سے اس سے بات کرنا. آج تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں دنیا میں نہ رہی تو تیرے رب سے تو بات کرے تو سوچ سمجھ کر کرنا. دماغ والے کا کام ہے جو بتا رہا ہوں میں آج کہ ماں کا درجہ کہاں چلے گیا کہ نبی کریم کی بھی بات سنتا ہے. اللہ فرماتا سب قبول کرا. کیوں؟ اس لیے کہ تیری ماں دعا میں بیٹھی ہے.
دعا کا درجہ اتنا بلند ہے کہ ماں اگر ہاتھ اٹھا لے تو نبیوں پہ اللہ رحم کرتا ہے، ان کے درجے بلند کرتا ہے، اور نبی کہتا ہے جب مانگ جو مانگنا ہو دیا. اور جب ماں دنیا سے پردہ کر گئی تو بولتا خبردار نبی شانتی سے بات کرنا، یہ رب ہے تیرا، اس لیے کہ تیرے پیچھے دعا کرنے والی تیری ماں ہے. ماں چاہے تو عذاب کو رحمت میں بدل دے، اور ماں چاہے تو تیری رحمت کو عذاب میں بدل دے. ماں کا درجہ اللہ افضل و جل اتنا بلند رکھا ہے کہ حد بغیر کا بلند رکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے ماں باپوں کا درجہ اتنا بلند کر دیا کہ اگر میں چاہوں اسے جنم میں ڈالنا اور اس کی ماں ہاتھ اٹھا لے تو میں جنم کو جنم میں بدل دوں گا. سبحان اللہ. ماں کتنا بڑا الفاظ ہوتی ہے. نبی کریم کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بندہ آتا ہے، صحابی اپنے کندھے پہ اپنی ماں کو لے کر 2 سرے سے، یعنی 9 کلومیٹر دور، 4.5 کا ایک سرے ہوتا ہے، تو 9 کلومیٹر دور سے وہ چل کے کندھے پہ لے کر آتے ہیں اور سرکار کو بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کو میں اتنی تپتی دھوپ میں لے کر آیا ہوں کہ اگر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے زمین پہ تو سیکا جائے، اور میری ماں کو میں دھوپ میں اٹھا کر کندھے پر لے کر آیا ہوں، یا رسول اللہ کیا میری ماں کا قرض مجھ سے آزاد ہو گیا؟ کیا میری ماں کے قرض سے میں آزاد ہو گیا؟ تو نبی تک فرما دے کہ بندے اے میرے امتی، تیری ماں کے قرضے کی بات تو دوری، تیری ماں نے جو مسکرایا بھی ہوگا اس کا قرضہ بھی تم معاف نہیں کر سکا. کیا مسکرا ہوگا اس کا بھی ہاں کہ تیرے کو مسکرا کے دیکھا بھی ہوگا نا، وہ بھی قرضہ معاف نہیں کرا ہے. تو فرمایا رسول اللہ مجھ کو مسکرا کر دیکھنے کا، ہاں تجھ کو مسکرا کر دیکھنا، تو نے جب مسکرایا ہوگا اور تیری ماں نے مسکرایا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا. تجھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے حج کا ثواب مقرر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں کے چہرے کو ہنس کر دیکھنا اور ماں مسکرا بیٹھے تو کہنا حج تیرا قبول ہو گیا. سبحان اللہ. تب تو حج کا ہرجانہ پورا نہیں کر سکتا، تیری ماں کی مسکراہٹ پوری نہیں کر سکتا. تب تو کیا کہتا فرماتا مولا ایک آیا میں 7 حج کرایا، تو 7 حج اگر اپنے کندھے پہ اٹھا کر بھی کر دے تو تیری ماں کا حج پورا نہیں کر سکتا. کہ تیری ماں کو جب پیدا ہونے کے پہلے تو نے کچھ دیر وہ اتنے درد جو پیٹ میں سہ ڈلیوری کے ٹائم پہ جو تکلیف آتی ہے عورت کو، عورت سے بہتر کوئی نہیں جانتا دنیا میں اللہ کی ذات کیسی ہوا، وہ تکلیف کی تو ایک آہ بھی اس کی پوری نہیں کر سکتا. یہ ماں کا درجہ ہے. ماں ایک ایسا الفاظ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے بعد کو الفاظ آتا ہے وہ ماں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے؟ وہ ہے ماں. وہ ہے ماں. احترامیت کے اندر، احترام کے اندر ماں کا درجہ بلند ہے، اور حکم ماننے کے اندر باپ کا درجہ بلند ہے. سبحان اللہ. کس کا درجہ بلند ہے؟ کیا بات ہے. باپ کا حکم مانا جائے تو باپ کا مانا جائے گا، اور احترام کرا جائے تو ماں کا کرا جائے. واحد دونوں کو کرنا ہے، وہ بات کی بات ہے. لیکن کچھ مسئلے ایسے ہو جائے کہ مان لو کچھ نے ماں نے بول دیا یہ کام کر لے بیٹا، اور باپ نے بولا یہ کام مت کر، بیٹا پھنس جائے گا کہ ماں کی سنو کہ باپ کی سنی. تو فرمایا حکم باپ کا مانا جائے، احترام ماں کا کرا جائے. وقت نہیں، میں چھوٹے بتاؤں گا. یہ ماں کا درجہ ہے. باپ کا حکم ماننا واجب بات ہے. کیا لکھا ہے قرآن نے؟ والدین کرنا میں مجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والدین. سبحان اللہ. یہ رب نے کھائی قسم. تو اس سے معلوم ہوتا کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کا رب ان کے والدین کا درجہ اتنا بلند رکھا ہے، ان کی بھی قسم ہے کھا لی. تو سمجھانے کے لیے قسم کر کے میں نے ان سب ماں کی قسم باپ کی بچوں کو بتا دیا کہ تمہاری ماں کا درجہ اتنا بلند رکھا ہے، اتنا بلند درجہ رکھا ہے ماں کا کہ کیا بتاؤں. طریقہ تو بیٹھا نہیں ہوں میں، ورنہ تمہیں آج کھول کے اور کچھ بتا سکتا تھا، لیکن پھر جو بنتا ہے میں کرتا ہوں کوشش. پڑھیے سلام. ماں اللہ افضل نے اس کے لیے اہم رول اللہ تعالیٰ نے اس کا رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اظہار کرنا تھا اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کا محمد مصطفیٰ خود کا اظہار تو ہو گیا، محمد کافی تھا اظہار کرنے کے لیے.
کی حمد و ثنا کے لیے محمد کافی تھا اور محمد کی حمد و ثنا کے لیے اللہ کافی ہے. پھر بھی اللہ کہتا ہے نہیں محبوب میں بتاتا ہوں دنیا والوں کو محبت کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ. محبت کیا ہوتی ہے. تو محبت کر کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا درجہ بلند کرا اس کے اندر. سبحان اللہ. کس کا درجہ بلند کرا؟ ماں کا. کیوں ماں کا درجہ بلند کرا؟ کیونکہ ماں کا درجہ اس کے لیے بلند کرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ماں پہلے ہی نقطے سے اس کو جب پیٹ میں رکھتی ہے تو 9 مہینے تک اس کو سنبھالتی ہے. کیا سنبھالتی ہے؟ 9 مہینے تک. 9 مہینے تک اس کو سنبھالنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے اور تشریف لانے کے بعد اس کی ماں اس سے اتنی محبت کرنے لگ جاتی ہے کہ اپنے خادم کی خدمت کم کر دیتی ہے. اس دنیا کے اندر اس کی جو خواہش ہوتی ہے کھانے پینے کی وہ کم کر دیتی ہے. اس کا سونے کا وقت ہوتا ہے وہ کم کر دیتی ہے. یہاں تک کہ اس کے ملنا جلنا باہر اٹھنا بیٹھنا کم کر دیتی ہے. یہاں تک کہ اس کے خود کے تیار ہونا کم کر دیتی ہے. وہ ہمیشہ ہر لمحہ 70% اپنے بچے کی خدمت میں رہ جاتی ہے. کیا رہ جاتی ہے؟ اس بچے کی خدمت میں رہ جاتی ہے. پوچھے کیسے رہ جاتی ہے تو پورے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ان لوگوں نے پورا کھول کر بتایا. ان صحابہ کے اندر حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب دنیا میں بچہ تشریف لاتا ہے تو ماں سب سے پہلے اپنے خادم کو پوچھتی ہے بھائی کیا ہوا. سبحان اللہ. یہ دائنی ہوتی ہے اس کو پوچھتی کیا ہوا. وہ دیکھتی ہے اور اس کو بوسہ لیتی ہے. سبحان اللہ. کیا لیتی ہے؟ بوسہ لیتی ہے اور کہتی ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے جو بھی تو نے مجھ کو عطا کرا. اس کے بعد اس نے کھایا کہ نہیں کھایا وہ نہیں دیکھتی. وہی دیکھتی میرا بچہ بھوکا تو نہیں ہے. اسی وقت صحیح. سبحان اللہ. اس نے پیٹ بھی پورا بھرا نہیں ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پاس سے دودھ کی فوارہ تیسرے دن چھوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا؟ جبکہ حدیث میں لکھا ہے جو پہلے ہی دن دودھ ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن ہمارے یہاں ڈاکٹر لوگ پلانے سے منع کرتے ہیں یا اس کو روک رکھتے ہیں دوری بنا رکھتے نہیں. جس ٹائم پہ ڈیلیوری ہوتی ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ دودھ چھوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کو پلاتی ہے. اس کے بعد بستر پہ بھائی میں نے ابھی فرمایا کہ سونا چھوڑ دیتی. کب سونا چھوڑتی ہے؟ پھول برسات ٹھنڈی ہوتی ہے بچہ گود میں ہوتا ہے اس کے بستر پہ پیشاب بھی کر دیتا ہے اس پہ بھی کر دیتا ہے لیکن اس کو ہٹاتی نہیں. اس کا کپڑا خود بدلتی ہے خود رکھ کے ایک بازو رکھ دیتی ہے لیکن وہ گیلے میں سوئے گی اس کو سوکھے میں کر دیتی ہے. سبحان اللہ. گرمی آئے گی تو خود اپنے آپ کو پسینے میں رکھے گی لیکن اپنے بیٹے کو پنکھا کرتی رہے گی. سبحان اللہ. برسات آئے گا کہیں باہر نکلے گی تو خود بھیگ جائے گی لیکن پورا اوڑھنا اپنا اس کے اوپر ڈال دے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماں کس کی حفاظت کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے میرا بیٹا ہے. اللہ کہتا ہے میری مخلوق ہے. سبحان اللہ. اے ماں تجھ کو میں نے دل دیا رحم والا تو تو اس پہ رحم کرا. صحیح. سبحان اللہ. جب تو اس بچے پہ اتنا رحم کر کے پال سکتی ہے تو بتا میں نے تجھے پیدا کرا اور سب مخلوق کو میں نے پیدا کرا تو میں کتنا محبت کرتا ہوں گا. سبحان اللہ. اب تو نے میری محبت کو سنبھالا ہے. کس کو سنبھالا ہے؟ میری محبت کو سنبھالا ہے. میرے تذکرے کو سنبھالا ہے. میرے ذکر کو سنبھالا ہے. میرے قرآن پڑھنے والے کو سنبھالا ہے. مجھ پر سجدہ کرنے والے کو سنبھالا ہے. اے ماں تیرا درجہ میں بلند کرتا ہوں کہ دیکھ تو سجدہ نہ کر سکتا اگر تجھے دودھ نہ پلاتی. صحیح ہے. تو بڑا سجدہ نہ کر سکتا تھا اگر یہ تجھ کو صحیح سلامت نہ رکھتی. کیا بولو دلال بھائی کہ آج کی پوزیشن ہم دیکھو جس ماں نے ہمارے لیے کھانا پینا اپنی حاجتیں کم کر دی اس کا سجنا سورنا شادی کے بچہ ہونے کے پہلے دیکھو اور بچہ ہونے کے بعد کا ماحول دیکھو. وہ بدل دیتی ہے. میرے کو بولے گی اتنا ٹیلنٹ ہے تمہارے پاس سب کے پاس بدل دیتی ہے. لیکن آج کے ماحول کے اندر اگر ماں تھوڑی سی عمر میں ہو جائے تھوڑی سی میں ضعیف آ جائے کیا آ جائے تھوڑی سی ضعیف آ جائے تو کیا بولیں گے سچیا گئی پاگل ہو گئی ہے بک بک کرتی ہے. تو ہاں بک بک کرتی ہے. اس کے لیے قرآن نے خود فرمایا والدین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ان لوگوں سے جب ان کے ماں باپ دونوں میں سے ایک بھی بڑھاپے تک پہنچ جائے بڑھاپے تک پہنچ جائے تو خاص کرتے ان کا دھیان رکھنا کیونکہ جس وقت تو بولتا ہے کہ یہ بک بک کرتے ہیں یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں تو جو سمجھدار تب ہوا یہ پہلے تیرے سمجھدار سے جب تو سمجھدار نہ تھا. تو چلنا بھی نہیں سمجھتا تھا جب تجھے چلایا. تو پہچانتا نہیں تھا چیز کو پہچان تیری کروائی کہ بیٹا یہ کھانا اس کو کھا سکتے ہیں
ورنہ وہ چاہتی تجھے گھاس کھلا سکتی تھی. صحیح ہے. لیکن نہیں, خود کا کھانا مار کے اچھا تجھے کھلایا, برا خود نے کھایا. صحیح ہے. تو گراتا رہا, گریلا کھاتی رہی, تو تھالی میں سے گراتا رہا. صحیح ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیرا پانی خود پینے جاتی, لیکن تو ہاتھ مارتا, خود کا چھوڑ کے خود کو پلاتی. اپنا آدمی کا کسی اور کا ایٹھا پینے سے انکار کرتی, لیکن جب تو ایٹھا کرتا بیٹا بیٹی تو ایٹھا پی لیتی. سبحان اللہ. میرا بیٹا ہے, میرا بچہ ہے. ایک ماں اپنی بیٹی اور بیٹے کے لیے کیا کرتی ہے, یہاں تک کہ وہ دنیا کی ہر نعمت چھوڑنے تیار ہو جاتی ہے. کچھ ماں ایسی بھی ہوتی ہے جو اتنے مسئلے کرنا ہوتا ہے کہ اپنے خادم تک چھوڑنے تیار ہو جاتی ہے. کچھ ماں ایسی ہوتی ہے دنیا تک چھوڑنے تیار ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ ایمان تک بیچ ڈالے. بچے کا وقت آ جائے گا, بچہ سنبھال لیں. واحد تو بات کی بات ہے. لیکن اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے لوگوں, تمہاری ماں کا درجہ میں نے اتنا بلند رکھا ہے کہ اگر تمہاری ماں کوئی بھی حال میں ہو, کفر بھی کرتی ہو, کیا کرتی ہو, کفر کے کام بھی کرتی ہو اور کفر میں بھی ہو, اور تم ایمان والے ہو اور تمہاری ماں ہے ہو, تو یقیناً تمہارا فرض بنتا ہے اس کے کفر کو نہ دیکھا جائے, اس کی کوکھ کو دیکھ کر سے محبت کری جائے. سبحان اللہ. کہ اس نے مجھ کو پیدا کیا ہے. یہ نہ دیکھے کہ میری ماں کفر کرتی ہے, یہ دیکھا جائے کہ یہ نہ ہوتی میں نہ ہوتا. میرے نبی نے حکم دیا ہے ماں سے محبت کا. میری ماں کفر کرتی تو بھی مجھ کو حکم ہوگا محبت کرنے کا. میری ماں بچہ نہ ہوگی تو محبت کا حکم ہے. اس کے سامنے قرآن فرماتا نہ کرنا. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ اف, یعنی فرمایا کہ سانس لینے کے بعد اگر تو آگے تیرے پیچھا ہوا آٹا رکھ دے اور اڑتی ہو, اسی طرح اف مت کرنا. اگر کسی نے اف کر دیا تو اللہ کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خود, قیامت کے دن ایک بندے کو آپ نے فرمایا کہ ایسا بھی نکلے گا جس کے اعمال نامہ بہت سارا ہوگا, نیکی بہت ساری ہوگی, اتنی ساری نیکیاں ہوگی کہ اس کا وزن بہت سارا ہو جائے گا. تو بندہ سوچے گا اب تو میں جنت میں گیا. کیا بولے گا, میں جنت میں گیا. وہ جنت کے خوشی مناتا ہوگا تو ایک پرچہ آئے گا, نہ جا گناہوں کا پلہ کا وہاں گر جائے گا. ایک پرچہ گناہ کی جگہ پہ گرے گا, اس کا پرچہ بھاری ہو جائے گا, اس کی نیکی کم ہو جائے گی. بولے گا اللہ یہ پرچے سے ایسا ہو گیا, بلائیں گے اس میں ایسا کون سا میں نے گناہ کیا؟ تو فرمائے گا تیری ماں کے سامنے تو نے چلا کر بات بھی نہ کہی, آنکھ کھول کر غصے میں دیکھا. کیا بولا نہیں, غصے میں ماں کو دیکھ لیا. اللہ فرماتا ہے اس پہ جہنم واجب کر دوں گا. ماں کا معاملہ ہے. سوچو کہاں گیا تمہارا عمل نامہ, کہاں گئی تمہاری قرآن کی تلاوتیں, تمہاری نمازیں, تمہارا حج عمرہ, تمہاری قربانیاں, تمہارا صدقہ اور خیرات. ارے ماں کے اف کہنے سے تم سب جنت میں چلے جاؤ گے. اور وہی ماں اگر ہاتھ اٹھا لے, قسم اس پروردگار کی, موسیٰ ایسے سمجھ کر رحمت بن کر دی. ماں کی بندگی کرنے کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جانے دینا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اویس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اویس کرنے سے میں محبت کرتا ہوں, اس کے لیے اس نے اس کی ماں سے محبت کری ہے. اور جو ماں سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں, اور اس کا ذکر میں کرتا ہوں. سبحان اللہ. بالکل. کیا جانو گے تم کہ محمد مصطفیٰ جس کا ذکر کر دے, پوری کائنات ان کا ذکر کرتی ہے. محمد مصطفیٰ کا رب کائنات ان کا ذکر کرتا ہے, اور محمد کے میں اس کا ذکر کرتا ہوں. کیوں کرا؟ وہ ماں کی خدمت میں مجھے دیکھنے نہیں آ سکا. صحیح, بالکل. ارے دیکھ تو کری ماں کا درجہ کیا رکھا ہے. سبحان اللہ. اپنے آپ کو نبی کا چاہنے والا بتائے, حج عمرہ کرنے والا بتائے, قربانی والا بتائے, ایک ماں کا حقوق توڑ دیا. ایک نہ پیر آج کا بخشائے گا, جو آج لے کے بیٹھا ہے کہ پیر کے مرید بن جاؤ, پیر بخشا دے گا, نہیں بخشا سکتا. نہ پیر بخشائے گا, نہ کوئی بیچ میں آنے والا ہے, جب تک اس کی ماں اس کی سخاوت کے لیے ہاں نہیں بول دیتی. سبحان اللہ. میزان جو رکھا جائے گا مومنوں کے لیے, وہ صرف فیصلہ ماں بیٹا اور نبی کے بیچ میں ہوگا. کس کے بیچ میں ہوگا؟ ماں بیٹا اور نبی کے بیچ میں ہوگا. کس کے بیچ میں ہوگا؟ ہاں, کہ تیری میرے مومن, اے میرے بندے, اے میرے امتیا, تو نے اپنی ماں سے خالی غلط نہ کراؤ, باقی سب میں دیکھ لوں گا. میرا نبی پوری سماعت کرا سکتا ہے,
لیکن ماں کا خطا کار ہے تو نبی کہتے میں منہ موڑ لوں گا اس سے. صحیح. پڑھ لے جتنا پڑھنا اتنا. ارے درود بھیجنے والا درود بھیج دے. صحیح. تیرے درود کو میں مقبولات نہیں ہونے دوں گا صحیح. جب تک تیری ماں اس سے معاف نہ کر دے. صحیح بالکل. ماں ہے اس کا فرمان. ماں کا احترام اتنا بتایا کہ اگر تم کھانے بیٹھو تو ماں کو پہلے بول دو تو کھا لے. صحیح ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم بعد میں کھائیں گے. اوکے. جبکہ شریعت بتاتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو پہلے کھلاؤ, لیکن یہاں پہ نبی ایک شریعت اور بتاتی ہے حضرت کریمین کی پہلے ماں کو کھلا دو. کیونکہ جہاں بچوں کا درجہ بلند رکھا ہے ماں نے, تو ماں کے پاس بتا کہ ماں کا درجہ بھی بلند ہے. آگے بولنے کی ضرورت سمجھ گئے میں کہاں بولنا چاہتا تھا. پہلے حسن علیہ السلام کی حدیث بتا چکا ہوں میں. صرف ماں سے محبت ایک مرتبہ خالی ہنس کر چہرہ دیکھ لے, حج کا ثواب ہے یار, جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں. سبحان اللہ. جہاں ماں کیسی بھی ہو تم اس کو نہیں روک سکتے. صحیح ہے. یہاں تک کہ صحابہ اکرام نبی کے پاس بیٹھے ہیں, انہوں نے کہہ دیا رسول اللہ میری ماں کفر میں ہے, کیا میری ماں کے پاس میں جا سکتی ہوں؟ عورت تھی وہ. تو فرمایا کہ جی آپ کی ماں ہے تو جا سکتا جا سکتے ہیں. سبحان اللہ. جب میرے نبی نے نہیں روکا کفر والی ماں کے پاس جانے سے, تو آج کل کے کچھ لوگ ہیں میرے جیسے جو کہتے ہیں میری ماں نماز نہیں پڑھتی ہے, میری ماں اچھے کام نہیں کرتی ہے, تو میں سے کیسے بات کروں؟ ابے تو کون سا اچھے کام کرتا ہے تو بتا. صحیح بات ہے. صحیح صحیح بالکل. میرا نبی بولے وہ صحیح کہ تیرے جیسے میرے ساتھ کر کے کتاب چوکڑی لے کے آنے بولنے والے وہ صحیح. ماں کا درجہ افضل ہے, افضلیت پہ رہے گا, اور اس کی ہی دعا ایک ایسی ہے جو 70 ولیوں کے برابر کی ہے. سبحان اللہ بالکل. جب نبی کو رب روک دے کہ موسیٰ سوچ سمجھ کر آج بات کرنا, کیوں آج تیرے پیچھے دعا کرنے والی تیری ماں موجود نہیں ہے. جب سوچ لو ایک نبی کو روک سکتا ہے اللہ, تو ہم لوگ کا کیا ہے؟ کچھ نہیں آ سکتا ماں کے بارے میں. ماں کا درجہ بہت بلند ہے. جب ماں حکم دے دے بیٹے کو کوئی چیز لیا نا, تو اس کا فرض بنتا ہے کہ میں اتنی تیزی میں جاؤں میری ماں کے فرما پورا کر لوں. ارے تم نے تیزی بتائی ماں کا فرما پورا کر لیا تو پولیس تار سے پار ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پولیس تار سے پار ہو گیا. ماں کے سامنے اف کرنا جہنم کا انجن بننا ہے. اور ماں کے پاس کے پیروں کے پاس کے سر کے پاس بیٹھ کر اللہ کی تلاوت کرنا اور ماں کے سے گفتگو کرنا, اللہ فرماتا ہے یہ سویا گویا سوچ لے کہ تو نے مجھ سے اور قرآن سے گویا کرا. سبحان اللہ. کہ مجھ سے اور میرے قرآن سے کیا تو نے اتنا بڑا درجہ ماں کا بتایا ہے. خیر میں جانتا ہوں کہ آج کے ماحول کے مطابق مسئلے بہت خراب ہے. کچھ ماں کے بھی ایسے مسئلے ہیں جو بچوں پہ زور زیادہ کر دیتی ہے. نہیں, تو ان ماں کو بھی اور باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں پہ اتنا زور ایسا کام کوئی نہ بتاوے جس سے وہ لوگ گنہگار ہو جائے. ماں کا بھی گنہگار بن جائے, باپ کا بھی گنہگار. ماں باپ کو سوچ سمجھ کر بتانا چاہیے. کئی بزرگان دین ایسے گزرے ولیوں کے اندر, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر صاحب بشر رحمۃ اللہ علیہ, جو دنیا کے تمام سلسلے وہاں پہ خلاص ہوتے ہیں. پھر ان کے اوپر حسن بصری ہے. حسن بصری نے حضرت بشر رحمۃ اللہ کو سب بتا کر آئے. کوئی بھی فرقہ چار مسلح کے لو, پیر مرشد کے لو, سب فرقے ہمارے جمع ہو جاتے ہیں. بشر فرماتے ہیں کہ میری قبر کو اے جنید ان مسلمانوں کی بستی سے باہر دفنانا. بولے کیوں؟ بولے آپ تو میرے پیر صاحب ہو. ارے ایسا نہ ہو کہ میرا عذاب ان پہ آ جائے. میرا عذاب ان پہ آ جائے, میں نہ جانے جنتی ہوں کہ نہیں ہوں, جنتی ہوں کہ نہیں ہوں. تو اللہ جانتا, لیکن میں ڈرتا ہوں کہ میں جنتی کا فیصلہ کرنے کے پہلے کہ میں گنہگار ہوں, اللہ اس کا عذاب دے دے بستی میں نہ آ جائے, مجھے دنیا کی بستی سے باہر نکال دے. جنید رونے لگ گئے, زمین چلی گئی جنید بغدادی کے پیروں میں سے کہ میرے پیر صاحب ہو کیسے, جبکہ جنید پانی پر چلنے والا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور میرا پیر صاحب ایسا, ہاں جنید دنیا کے اندر کرنا کچھ اور ہوتا ہے, اس کی دنیا میں جانا کچھ اور ہوتا ہے. ایسا سمجھ میں آتی ہے کہ عملیت بھی اس کی جگہ پہ کھڑی ہے, عبادت اس کی جگہ پہ کھڑی ہے, شریعت کے سیکھنا قانون اس کی جگہ پہ کھڑا ہے, پیر شیخ اس کی جگہ پہ کھڑا ہے, اور ماں واحد ایک رب کی طرح ایک بجو کھڑی ہے. اور رب نہیں
پر رب کے حکم سے احترام سے کم بھی نہیں. کم نہیں. سبحان اللہ. کہ باپ حکم وہ ہے رب کے مطابق اور ماں احترام ہے. سبحان اللہ. کہ ماں کا جس نے احترام چھوڑا گویا اس نے سمجھ لو محمد مصطفیٰ کا احترام توڑا. سبحان اللہ. صحیح ہے. بولنے کا من ذرا بھی نہیں تھا میرا بیان کا. اس کے لیے میں سر اتار کے بیٹھا تھا اور سونے کی تیاری میں تھا. لیٹوں گا ملنا میں نے آپ لوگ کو اتنا بتا دیا. کوشش کرو گویا آنے والے جمعہ کے دن میں پوری جس آفس کو ریپیٹ کر کے تم کو بتا سکوں کہ ماں کا درجہ کیا ہے. کوشش کرو اگر جس چیز نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہو تو کوشش کرے کہ اس سے معافی مانگے چاہے وہ کفر میں کیوں نہ ہو. لیکن معافی مانگنا واجب بات ہے. یہ میں نہیں میرے نبی کہتا ہے. صحیح. اجازت دی. سبحان اللہ. آگے سمجھ میں. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین.